اب ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن ایک اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. ابھی آپ کے کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، آپ بے گناہ ثابت نہیں ہوئے، آپ گناہگار بھی ثابت نہیں ہیں، ابھی فیصلہ آپ کا سسپینڈڈ ہے لیکن بے گناہ. تو کیوں اپنی حکومت کے لیے بھی مشکلات بنا رہے ہیں؟ اور ایک جب تک وہ الزام سے آپ کلیئر نہیں ہوتے تو کیا یہ مناسب ہے کہ اصولی سیاست کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں آپ معاون خصوصی بن گئے وزیر اعظم؟ پہلی بات تو یہ کہ حنیف عباسی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے. ہم خدائی خدمت گار ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور ہم خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے. لیکن یہ ایک آنر کی بات ہے، اور یہ پارٹی کو جا کے ریکویسٹ نہیں کی جاتی، درخواست نہیں دی جاتی، بلکہ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے ایک پولیٹیکل جو کام ہوتا ہے یا اس سے اکنالج کرتی ہے، یار یہ ہمارا ورکر ہے، اس کو اکنالج کرنا ہے. باقی لوگوں کو بھی کچھ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں تھوڑی بہت کسی کے اندر، اس کو دے کے پارٹی آپ کو یہ ان چیزوں کو سے نوازتی ہے. اللہ کے بعد میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر میں کسی چیز کو اپنے کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں تو وہ شخص ہوں بھائی جان جس کو کہا گیا تھا پاکستان سے چلے جاؤ. میں نہیں گیا، میں پاکستان میں موجود ہوں، تمام کوٹوں کا میں نے سامنا کیا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا تو وہ تو دہشت گردی کی عدالت میں ملزم تھا، وہ تو ہیلی کاپٹر میں مطلوب تھا، کیس میں مطلوب تھا، وہ تو بہت سارے اور کیسز کے اندر جو ہے تھا وہ عدالتوں کو مطلوب تھے، ایون اشتہاری تھے. میں تو آج تک کسی اپنا اس سے اشتہاری نہیں ہوا. آپ نے قاسم سوری کو جس کو ایک ٹریبیونل نے 60,000 ووٹ جو اس نے جعلی ڈالے تھے اس کے اوپر اسے نااہل قرار دیا، اور 2.5 سال وہ سپریم کورٹ میں سٹے پہ چلتا رہا، 2.5 سال سٹے پہ چلتا رہا، اور پھر آ کے اسی سپریم کورٹ کے گلے پڑا وہ، اور اس کے حکم کو نہ مانا اس نے، اور نہ مان کر بھی آج وہ تقاریر میں کہتا ہے کہ میں سرخرو اور میں مجاہد ہوں. آپ دیکھیں اس ملک کے اندر آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا، آپ کو فیصلے اچھے لگیں نہ لگیں، آپ کو انہی عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے، یہیں سے آپ نے سرخرو ہونا ہے. میں آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں سلیم صافی صاحب، 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں. اس ملک میں عدالتیں ہیں، ان عدالتوں کے اچھے برے فیصلوں کو ہم مانتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کو جب نکالا گیا تھا تو وہ جاتے ہوئے انہوں نے اپنا جمہوری حق ضرور استعمال کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑوں گا. اور کیا تھا کہ کیا فیصلہ آیا وہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ، ہمیں کہا گیا، ہم چپ کر کے چلے گئے. اس ملک میں الیکشن کمیشن خود لگایا، خود اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کو حکم دیتے ہیں کہ آپ فیصلے کریں یہ والے، ورنہ آپ کو فلاں 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 کر دیا جائے گا. آپ آج اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، اب تو سارے لوگ فوج کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اگر آپ ادھر آ جائیں، اگر آج مردان میں جو گفتگو کی گئی ہے اگر اس کو دیکھ لیں، میں تو کہتا ہوں کیا پدی اور پدی کا شوربہ، کیا آپ ان سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے رشیا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور جنہوں نے امریکہ کو عزت اور وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں. اور فواد چودھری، آپ اندازہ لگائیں، ماشاءاللہ وہ کیا کہہ رہا تھا، چوکیدار. میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ فواد جیسی اس میں جان کہاں سے آ گئی. اور شیخ رشید جیسا بندہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا جب فوج کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہوگا یا لڑائی ہوگی. واہ شیخ صاحب، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ فوج کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں، لیکن ان کو گلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تو آپ کا نام لیتی رہی، زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کرتے رہے، اور ہم آپ کی ہمیشہ تابعدار رہے. تو وہ کہتے کہ آپ نے ان چوروں کا، ان کے بقول، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا چور، کہ آپ نے ان کے اقتدار کا راستہ ہموار کیا اور ہمیں نہیں بچایا. تو اس لحاظ سے ان کا گلہ بجا نہیں ہے. نہیں صافی صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ ماضی میں آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں آپ نے ان کے اقتدار. صافی صاحب پہلے تو یہ بات طے کر لینا کہ اس مملکت خدا داد پاکستان کی سالمیت کا ضامن کوئی تو ہے نا. وہ کون ہے؟ وہ تو فوج ہی ہے نا. فوج ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ایک عالمی سازش یہ ہے، وہ مراسلہ عالمی سازش نہیں تھی. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ہم نے اور زرداری صاحب نے فوج کے متعلق یہ بات کی ہے؟ وہ جو باتیں ہیں اس کو بھی نکال لیں، اور جو یہاں پہ ہوئی ہیں کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. جو پیرس کے اندر، لندن کے اندر ہندوستانی شامل ہوئے، اسرائیلی شامل ہوئے، اور انہوں نے جو گفتگو کی اور جو نعرے لگائے، کیا کبھی ہمارے کسی ورکر نے لگائے تھے؟
مجھے ہمارے ورکرز کی جو یہاں پہ لگتے رہیں نعرے لگتے رہے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، وہ نعرے ہمارے ورکر نے کبھی لگائے؟ ہاں کبھی آپ کا دل دکھا ہو تو آپ نے کسی سے گلا شکوہ کرنے کے لیے نام لے لیا ہو، تو یہ عذاب نہیں ہے بھائی جان، عذاب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے میں ایک نجی دوست کی گفتگو سناتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ علل اعلان کہہ رہے ہیں، یہ شیخ رشید ہو گیا، یہ عامر کیانی ہو گیا، یہ فواد، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ کام نہ کرتے تو ہمارے تو لوگ پکڑے جاتے، یہ پکڑ کے لے جاتے، یہ اٹھا لیتے، یہ علل اعلان وہ کہہ رہے ہیں نجی محفلوں کے اندر۔ تو اگر یہ اتنے شیر ہو گئے ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس پاکستان کا کہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں باہر ہو یا اس پاکستان کے اندر ہو، اور جس طریقے سے وہ لائن دے رہے ہیں اور جس طریقے سے آیات کا حوالہ دے کر جو گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج میں ایک مولانا کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے لگتا ہے کہ عمران خان نہیں امام مالک بول رہے ہیں، یعنی اندازہ لگائیں گفتگو کا۔ نہیں لیکن جب آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے تو یہ فواد چودھری، یہ شیخ رشید اور یہ عمران خان وہ کل کے ڈٹ کے ان کی حمایت میں بولتے تھے اور پالش کا انتہا کرتے تھے، لیکن اب جب وہ حملہ آور ہوئے ہیں تو پھر آپ لوگ جب خود اس کو اگر ان کو ملکی سالمیت کا ضامن سمجھتے ہیں تو آپ لوگ پھر اس کے دفاع میں کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیں صافی صاحب، پہلی بات میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، اور بھی بول رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب نے اس دن پوری سٹیٹمنٹ دی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ عالمی سازش ہے، یقین مانے میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی، میں اپنی قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ اس ملک کو لیبیا اور شام بنانے کے چکر میں ہے، اور یہ عالمی سازش کا حصہ ہے یہ شخص، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے بھائی جان، ہمارے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے اس پاکستان کے۔ یہ شخص کون؟ یہ عمران خان، وہ کہہ رہا تھا اگر انہی کو لانا تھا تو اس پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیتے ہیں۔ یہ بات ہے، یعنی میں نہیں ہوں تو یہ پاکستان بالکل اگر خاک میں استغفر اللہ چلا جائے تو مجھے منظور ہے، یہ وہ کہہ رہا تھا۔ یہ اب اس شخص کے پیچھے لگ کے جو لگے ہوئے ہیں، میں تو حیران اور پریشان ہوں کہ ان لوگوں کو وہ سوچیں، یہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہمیں یہ اس جگہ پہ لے کے چلا جائے گا، جیسے 4 سال میں ہمیں اس نے اکانومی کے حوالے سے جو ہمیں ہمارا پٹھا گول کیا ہے، اور 2017 اور 18 کے ہر چیز نکال لیں اور اس کا کمپیریزن ان 4 سالوں میں کر لیں، کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ اس ملک میں $62 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا سے آ رہی تھی جو میاں محمد نواز شریف صاحب لے کے آ رہے تھے، اس کو اس نے روکا، اس نے سبوتاژ کیا، یہ سی پیک اس نے پیک کروایا۔ خدا کے لیے چائنا گیا، چائنا کا ماڈل پسند آ گیا، جی میں پاکستان میں چائنا کا ماڈل لے کے آؤں گا۔ سعودی عرب گیا، سعودی عرب کا ماڈل پسند آ گیا اس کو کہ سعودی عرب کا۔ ایران گیا، ایران کا ماڈل پسند آ گیا۔ ٹرکی گیا، ٹرکی کا ماڈل پسند آ گیا۔ خدا کے لیے وہ تو کہتے ہیں آپ دیوالیہ کر کے چھوڑے تھے، یہ تو میں اس وقت چین اور سعودی عرب اور یہاں وہاں سے اکٹھا کر کے لے آئے، اور اچھا پھر اس میں بھی ٹھہر جائیں، اس میں بھی ٹھہر جائیں، چلیں وہ دیوالیہ تھا تو 5.8 سے ہم ترقی کر رہے تھے بھائی جان، 5.8 کے ریشو سے، اور جہاں تک یہ پیسوں کا تعلق ہے یہ لے کے آیا، یہ وہی لے کے آئے جن کو یہ آج گالیاں دے رہا ہے، یہ نہیں لے کے آیا۔